اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں چوتھے مرحلے کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے 2 محرم سے لے کے شب عاشور تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ قبل اس کے کہ ہم روز عاشور کے واقعات کو بیان کریں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، ان کی خصوصیات اور ان کی تعداد کے متعلق کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے اوصاف کا تعلق ہے تو امام حسین علیہ السلام نے خود شب عاشور کچھ ایسے اوصاف اپنے اصحاب کے بیان کیے ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے تھے، جیسے با وفا صحابی سید الشہداء کے تھے، ایسے کسی اور کے نہیں تھے۔ اگرچہ ہم اس کلام کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ بیان کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یوں اس انداز میں خطاب کیا، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِي، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے زیادہ با وفا بھی کسی کا کوئی صحابی ہوگا۔ میں حسین نہیں جانتا کہ میرے اصحاب کے علاوہ بھی کوئی افضل صحابی کسی کا ہوگا، یعنی امام معصوم کا کسی ہستی کے بارے میں یہ کہنا کہ تم سب سے زیادہ با وفا ہو، تم سب سے زیادہ افضل ہو۔ امام علیہ السلام جذبات کے ساتھ یا عاطفت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کلمات ارشاد نہیں فرماتے۔ امام ہمارے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ جو حق و حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کلمات کہتا ہے اور حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ امام معصوم قیامت تک آنے والے واقعات سے آگاہ تھے، گزشتہ واقعات سے بھی آگاہ تھے، تمام برجستہ شخصیات سے آگاہ تھے۔ امام علیہ السلام کا یوں کہنا کہ میرے اصحاب کے علاوہ کوئی اور کسی کا با وفا صحابی ایسا نہیں ہے جیسے کہ میرے ہیں، یا میرے اصحاب سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، یہ ویسے نہیں تھا، بلکہ امام علیہ السلام یہ جان رہے تھے کہ قیامت تک ایسا کوئی نہیں آئے گا جو میرے اصحاب جیسا ہوگا، اور گزشتگان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے صحابی مجھ جیسے ہوں گے۔ یہ ایک وہ خصوصیت ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ دوسری خصوصیت جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے لیے امیر المومنین کی کلام سے سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ جب امیر المومنین جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، اپنے لشکر کے ساتھ چل رہے تھے، تو روایت ہے کہ جب کربلا سے تقریباً 2 میل یا 1 میل کے فاصلے پہ پہنچے، اپنے لشکر سے آگے چلے گئے، تو امام علیہ السلام نے کہا قُتِلَ فِيهَا 100 نبی و100 صبت کلہم شہداء۔ اس زمین یعنی زمین کربلا میں 200 انبیاء اور 200 انبیاء کے جو نواسے ہیں انہیں شہید کیا گیا، کلہم شہداء جو سارے کے سارے شہید ہیں، ومناخ الرقاب ومصارع الشاق شہداء۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ کچھ ایسے شہداء ہوں گے جن کی سواریاں یہاں پہ اتریں گی، وہ موت کو اپنے گلے لگانے والے ہوں گے، موت کے عاشق ہوں گے اور شہید ہوں گے۔ لا يسبقهم من کان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شہداء کہ جن کی سواریاں یہاں اتریں گی اور وہ موت کی طرف لپک لپک کے جا رہے ہوں گے، نہ ان سے پہلے کوئی افضل ہوگا، نہ ان سے بعد کوئی آئے گا کہ جو ان جیسا ہوگا۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ واضح انداز میں یہ وصف بیان کیا کہ کربلا میں شہید ہونے والوں جیسا نہ کوئی پہلے تھا اور نہ کوئی بعد میں آئے گا۔ یہ اس عظیم وصف کے اوپر فائز ہیں، حتیٰ کہ شہدائے بدر کے ساتھ جا کے امام علیہ السلام نے گویا کہ انہیں ملا دیا۔
تیسرا وصف کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی قبور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھودیں، اور یہ واقعاً ایک عجیب روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصبحت یوماً ام سلمہ تبکی، ایک دن صبح ام سلمہ نے رونا شروع کیا، فقیل لہا مما بکاؤکی، جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین حضرت جناب ام سلمہ آپ کیوں رو رہی ہیں، تو جناب ام سلمہ نے کہا لقد قتل ابنی الحسین اللیلہ، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میرا بیٹا امام حسین علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ وَذَلِكَ إِنَّنِي مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُنْذُ مَضَى إِلَّا اللَّيْلَ، کہ جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک میں نے رسول خدا کو خواب میں نہیں دیکھا، لیکن گزشتہ رات میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا۔ آپ کی حالت کیا تھی؟ فَرَأَيْتُهُ شَاحِبًا كَئِيبًا، میں نے اداسی اور غمزدہ حالت میں پیغمبر کو دیکھا۔ میں نے کہا مالی اراک یا رسول اللہ شاحباً کئیبا، اے رسول خدا میں آج آپ کو اداسی اور غمزدہ حالت میں دیکھ رہی ہوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زلت لیلہ احفر القبور للحسین و اصحابہ، کہ میں گزشتہ رات جو گزری ہے میں حسین اور اس کے اصحاب کے لیے سرزمین کربلا میں قبریں کھودتا رہا۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی قبور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تیار کی تھیں۔ چوتھی فضیلت اور خصوصیت جسے امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب امام کے اصحاب میں سے کسی نے امام صادق علیہ السلام سے یوں پوچھا کہ اخبرنی ان اصحاب الحسین و اقدامہم علی الموت، کہ اے مولا امام صادق علیہ السلام آپ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے متعلق بتائیں اور وہ کس طرح موت کی طرف آگے لپک کے بڑھ رہے تھے، ان کی جرت اور ان کی بہادری کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا انہم کشف لہم الغطاء حتی رأوا منازلہم من الجنہ، ان کی آنکھوں سے حجاب ہٹا دیے گئے تھے، پردے ان کی آنکھوں سے ہٹ گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے محلات کو دیکھا۔ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقْدِمُ عَلَى الْقَتْلِ لِيُبَادِرُوا إِلَى حَوْرَا يُعَانِقُهَا، اور امام حسین کے اصحاب میں سے ہر جوان میدان کارزار کی طرف جب بڑھتا تھا تو یوں موت کو گلے لگانے کا وہ عاشق ہوتا تھا تاکہ وہ جلدی سے حوران جنت کی طرف چلا جائے۔ وَإِلَى مَكَانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں جو اس کا اللہ نے مکان اور جو محل اور قصر بنا رکھے ہیں اس کی طرف وہ جلدی سے چلا جائے۔ یہ وہ فضیلت تھی کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، اور وہ خصوصیات تھیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے لیے بیان کی ہیں۔ یہ تو تھا خود ائمہ اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب اور ساتھیوں کی شجاعت کو بیان کرنا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دشمنان اہل بیت قوم اشقیاء جو کربلا میں موجود تھے انہوں نے کس انداز میں ان لوگوں کی اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی اوصاف، ان کی جرت، ان کی ثابت قدمی کو بیان کیا ہے۔ عمرو بن حجاج خدا اس پہ لعنت کرے جو کربلا میں قوم اشقیاء کے ان کمانڈروں میں سے تھا کہ جو کربلا میں موجود تھا، اس نے قوم اشقیاء کو ان الفاظ کے ساتھ خطاب کیا یا حمقا، اے قوم اشقیاء، اے حماقت کرنے والے لوگو، اتدرون من تقاتلون، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کے ساتھ برسر پیکار ہو، تم کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ انما تقاتلون نقاوت فرسان اہل مصر، اس شہر کے منتخب شہ سواروں کے ساتھ تم لڑ رہے ہو۔ قوماً مستقتلین مستمیتین، ایسی قوم کہ جو موت کو گلے لگانے کے لیے تڑپ رہی ہے، فخر کر رہی ہے کہ وہ کس وقت موت کی طرف جائے۔ یہ ایسے عشاق الموت ہیں۔ فلا یبرزن لہم منکم احد،
تم میں سے کوئی ایک بھی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ ان کی مبارزہ طلبی کے لیے وہ میدان میں جائے اور ان سے جنگ کرے۔ اسی انداز میں روایت میں یوں ملتا ہے کہ ایک شخص کہ جس نے کربلا میں عمر ابن سعد کے لشکر کے ساتھ وہ تھا، اس نے واقع کربلا کے بعد یہ کہا کہ ویحک، بربادی ہو تمہاری، اقتلتم ذریت رسول اللہ، کیا تم نے ذریت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل میں ہاتھ ڈالا ہے؟ تو عمر ابن سعد کے لشکر میں سے ایک شخص نے اسے یہ جواب دیا، جب اس نے عمر ابن سعد کے کسی سپاہی کو کہا کہ تمہاری بربادی ہو، وائے ہو تم پہ کہ تم نے ذریت رسول خدا کو قتل کیا، تو عمر ابن سعد کا ایک سپاہی اپنی اس کلام میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کی جرت، بہادری اور وفا کا تذکرہ کچھ یوں کرتا ہے، اِنَّكَ لَوْ شَهِدْتَ مَا شَهِدْنَا لَفَعَلْتَ مَا فَعَلْنَا، اگر تو کربلا میں ہوتا اور دیکھتا جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا تو تو بھی وہی کرتا جیسے کہ ہم نے کیا۔ ثارت علینا عصابۃ، ایک ایسی قوم نے ہم پہ حملہ کیا کہ تلواروں کے دستے جن کے ہاتھوں میں تھے اور وہ شیر کی مانند ہماری طرف بڑھ رہے تھے، ایسا شیر کہ جو چیرنے اور پھاڑنے والا ہو، شیروں کی طرح وہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تحطم الفرسان یمینا و شمالا، قوم اشقیاء کے بڑے بڑے کمانڈروں کو وہ دائیں بائیں گرا رہے تھے اور لاشوں کے ڈھیر لگا رہے تھے۔ وَتُلْقِي أَنفُسَهَا عَلَى الْمَوْتِ، اور اپنے نفسوں کو موت کے اوپر ڈال رہے تھے اور قربان کر رہے تھے۔ لا تقبل الامان، اگر انہیں امان پیش کی جاتی تو وہ امان کو ٹھکرا دیتے۔ ولا ترغب فی المال، انہیں مال پیش کیا جاتا تو وہ مال میں رغبت نہ کرتے تھے۔ ولا يحول حائل بینها وبین الورود علی حیاض المنیہ، انہیں اور موت کے درمیان کوئی معنی نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ان کے اور موت کے درمیان معنی بن سکے۔ لہٰذا اے بدبخت، اگر تم بھی ہوتا تو تم بھی ایسا ہی کرتا کہ جیسے ہم نے کیا ہے۔ یہ وہ اوصاف تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کے اصحاب تھے، اتنے ثابت قدم اصحاب کہ جو امام حسین علیہ السلام سے ایک پل بھی جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آئندہ کی آنے والی گفتگو میں ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی تعداد کتنی تھی اور بنی ہاشم کی تعداد کتنی تھی اور دیگر اصحاب امام علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے اور درست روایت کون سی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔